منیب اختر صاحب ڈراپ ہو گئے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے۔ چیف جسٹس نے تو ان کے ساتھ اچھائی کی تھی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار عمران دار ججز میں سے تقریباً جان چھوٹ گئی ہے۔ اب عام انتخابات جو 2024 کے تھے ان کے کالعدم قرار ہونے کا خطرہ بھی ٹل گیا ہے تقریباً، اور نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے ججز کے درمیان۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ابھی اس وقت ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے کوشش کی کہ ججز کو اکٹھا کریں، جو ججز میں تقسیم ہے اس کو ختم کریں، لیکن معزز جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، معزز جج، اور جسٹس منیب اختر، ان کے ساتھ بھلائی بھی کی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں دوبارہ لے آئے۔ پہلے دن ہی لے آئے تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ان کے خلاف سمجھیں ایک میٹنگ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی آپس میں میٹنگ کروا لی۔ دو ججز نے چیف جسٹس سے خفیہ رکھا گیا اور چیف جسٹس کو خط لکھ دیا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں آئی ہوئی ہیں، اس پر فل کورٹ بینچ تشکیل دیں، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کمیٹی کے گزشتہ اجلاس میں، اس لیے، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ 4 نومبر کو سماعت کریں گے، تو آپ 4 نومبر کو سماعت کریں۔ لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ بھائی آئینی بینچ بننے جا رہا ہے، نئی ترمیم آ گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس کے تحت آئینی بینچ بننا ہے، تو اب یہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تو پیور آئینی ہے، اس کو تو جانا چاہیے آئینی بینچ کے پاس، کدھر سے یہ فل کورٹ بینچ سنے گا؟ تو چیف جسٹس نے ان کے پلان پر پانی پھیر دیا اور ان کی بات نہیں مانی، کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ٹھیک سمجھتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا، جس میں آئینی بینچ تشکیل دیا گیا جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں، تو جسٹس امین الدین خان اور باقی معزز جو ججز ہیں، ان کے نام بھی بتا دیتا ہوں میں، تو ان کی چیف جسٹس نے مخالفت کی ہے، مخالفت میں ووٹ ڈالا ہے، کیونکہ چیف جسٹس کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے خلاف ووٹ دیا، چیف جسٹس نے بھی، منصور علی شاہ نے بھی، منیب اختر نے بھی، 5 ووٹ یہ مخالفت میں پڑے۔ یہاں پہ چیف جسٹس نے مناسب یہ سمجھا، تبھی وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے مخالفت میں ووٹ ڈالا۔ پی ٹی آئی کی کوئی ہمدردی نہیں ہے چیف جسٹس کے ساتھ، نہ منصور علی شاہ کے ساتھ ہے، نہ منیب اختر کے ساتھ ہے۔ لیکن منیب اختر صاحب ڈراپ ہو گئے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے۔ چیف جسٹس نے تو ان کے ساتھ اچھائی کی تھی، لیکن کل جو نیا قانون آ گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے، اس کے تحت کمیشن کی جو کمیٹی ہے، جو بینچ بنائے گا، سپریم کورٹ کے بینچز کی تشکیل کرے گا، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہے، سینئر موسٹ جج ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب، اور تیسرے ممبر جو ہیں، 3 رکنی بنا دیا گیا ہے، اور تیسرے معزز ممبر جو ہوں گے وہ ہوں گے آئینی بینچ کے سربراہ، اور آئینی بینچ کے سربراہ تو جسٹس امین الدین خان کو بنایا گیا ہے۔ تو جسٹس امین الدین خان آٹومیٹک اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ممبر بن جائیں گے۔ تو اس طرح اب یہ ججز اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آئینی معاملات، سیاسی معاملات چلے جائیں گے آئینی بینچ کے پاس، اور آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین خان ہے، اور جسٹس امین الدین خان کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو لکھا تھا، اس فیصلے کے خلاف اپنا اختلافی نوٹ دیا تھا، اور اس اختلافی نوٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے، آئین کے فلاں آرٹیکلز کو ری رائٹ کیا گیا ہے، اور ایک تخلیق کر کے انصاف تخلیق کر کے پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے، یعنی پی ٹی آئی کو بن مانگے انصاف جو ہے ان کو ایک
فائدہ دیا گیا ہے بن مانگے، جو مانگا ہی نہیں تھا پی ٹی آئی نے، تو یہ سخت ترین نوٹ لکھا تھا۔ پھر منصور علی شاہ صاحب نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا، تو اس میں بھی پھر امین الدین خان صاحب کو اور جسٹس جو دوسرے تھے ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کا، ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ججز کے جو منصب ہے اس کی خلاف یہ کام کیا ہے، اور ان کے منصب کے مطابق یہ نہیں تھا جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں یا اختلافی جو نوٹ دیا ہے۔ تو ججز میں لڑائی اب نیا رخ اختیار کر گئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس سابق جو ہیں وہ تو چلے گئے، لیکن موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ بھی پھر نئے سرے سے جو ہے اختلافات شروع ہو گئے ہیں منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے۔ تو معزز جو ججز عمران ڈار ہیں وہ بھی ابھی موجود ہیں، لیکن اب مزید جو 34 ججز کی ترمیم آئی ہے، 34 ججز ہو جائیں گے سپریم کورٹ میں، تو آٹومیٹک عمران دار ججز تعداد میں کم ہو جائیں گے، اقلیت میں ہو جائیں گے، اور پھر آئینی معاملات بھی نہیں ان کے پاس جائیں گے، آئینی معاملات بھی آئینی بینچ سنے گا، تو اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، رونے دھونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ الیکشن کا کوئی کیس سن سکتے ہیں، نہ کوئی اور کیس سن سکتے ہیں۔ خود انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آخری جو کیسز سنے تھے ان میں انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا، تو اس میں انہوں نے خود درخواست کی تھی کہ یہ آئینی بینچ کو بھیجے، یعنی یہ آئینی بینچ کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور آج آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے چاہے مخالفت میں ووٹ دیا، شبلی فراز اور عمر ایوب جا کر بیٹھے ہیں سپریم جوڈیشل کمیشن میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو۔ تو پھر جب تسلیم بھی کر لیا ہے، اس پہ عمل درآمد بھی کر دیا اور عمل بھی کر رہے ہو، تو پھر اس کے خلاف درخواستیں کیسے دے رہے ہو؟ یہ تو پی ٹی آئی کی اس بنیاد پر بھی درخواست آئینی بینچ کو مسترد کر دینی چاہیے، جسٹس امین الدین خان کے بینچ کو، کہ بھائی ایک طرف آپ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنے ہوئے سپریم جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے طور پر آپ نے شرکت کی ہے اور آٹومیٹک یہ تسلیم کرنا ہے، تو پھر آپ درخواست کیسے لے کے آئے ہو؟ یا تو آپ شرکت نہ کرتے، آپ کہتے یہ ہم نہیں مانتے 26ویں آئینی ترمیم کو، ہم سپریم کو آئینی بینچ میں اس کے خلاف کیس لڑیں گے، پھر تو بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ یعنی دونوں کام کر رہے ہیں کہ عمل درآمد بھی کر رہی ہیں، راضی بھی ہیں اور ناراضی بھی ہیں، کیس بھی لڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ اس کا کیا کرتا ہے۔ یہ ہے جی جو میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، سپریم کورٹ سے جو خبریں آئی تھی، اعلامیہ جاری ہوا ہے سپریم کورٹ سے کہ جوڈیشل کمیشن نے آج کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر نے شرکت کی۔ جسٹس امین الدین وفاقی وزیر قانون، اعظم نذیر تارڑ اٹارنی جنرل بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ فاروق چنائک، شبلی فراز، شیخ آفتاب نے بھی شرکت کی۔ عمر ایوب اور اقلیتی رکن روشن خورشید باروچا نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں عمر ایوب نے ایک ممبر کی غیر موجودگی کی بنیاد پر اجلاس کا کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کی۔ جوڈیشل کمیشن نے اکثریتی ووٹ کی بنیاد پر کسی ممبر کی غیر موجودگی میں کمیشن اجلاس کو آئین کے مطابق قرار دیتے ہوئے کارروائی جاری رکھنے کی توثیق کی۔ اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کے لیے الگ سیکریٹریٹ کے قیام کا معاملہ زیر غور آیا۔ جوڈیشل کمیشن نے رولز کی تشکیل کے لیے چیئرمین جوڈیشل کمیشن کو اختیار دے دیا ہے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے اندر آئینی اور قانونی معاملات، قانونی مقدمات کی سماعت کے لیے آئینی بینچ کی تشکیل پر بھی غور کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے ایک مخصوص مدت مقرر کرنے کی تجویز دی۔ جوڈیشل کمیشن نے 7 ووٹوں کی اکثریت سے 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دینے کی منظوری دی۔ آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے ججز شامل کیے گئے ہیں۔ آئینی بینچ 2 ماہ کی مدت کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہوں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک بھی آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے۔
جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نعیم اختر افغان بھی آئینی بینچ میں شامل ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے ابتدائی اجلاس سے کمیشن کی تشکیل مکمل ہو گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن 26ویں آئینی ترمیم کے فریم ورک کے تحت اپنی ضابطے کی کارروائی جاری رکھے گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا ویورز کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس یہ اصولی طور پر آئینی بینچ میں نہیں جانا چاہیے، آئینی بینچ کو اس کیس کو سننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آئینی بینچ خود اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنا ہے۔ یا تو آئینی بینچ اپنے آپ کو غیر قانونی قرار دے کہ بھائی ہم غیر قانونی ہیں، کیونکہ جب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس سنے گا تو پھر خود کو کیسے جسٹیفائی کرے گا کہ ہم قانونی ہیں، آئینی بینچ قانونی ہے؟ جب 26ویں آئینی ترمیم غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، تو پھر یہ آئینی بینچ کیسے قانونی ہوگا؟ اس لیے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اگر کیس آئینی بینچ سنتا ہے تو پھر یہ آئینی بینچ اپنے غیر قانونی ہونے کا ایک ثبوت دے گا، اپنے خود کو غیر قانونی قرار دے گا۔ اس لیے 26ویں آئینی ترمیم سے ہٹ کر باقی مقدمات جو ہیں، باقی آئینی معاملات جو ہیں وہ اس بینچ کو سننے چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر کیس نہیں بنتا اور پی ٹی آئی کی درخواست بھی نہیں بنتی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔